آج ماہ سفر المظفر کی 29 اور 30 تاریخ یعنی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا عظیم و شان مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے۔ آج جو بندہ بھی یہ خاص تسبیح یا ربنا اور یا محمد، یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، اور ساتھ میں یا محمد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی تیر و ہدف ہے کہ جو بندہ بھی اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، وہ جو مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں، لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ عمل آپ کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے، یہ عمل آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ عمل آپ لوگوں کی مشکلات، پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح پڑھیں، اللہ والو یہ عمل پڑھیں میرے بتائے ہوئے طریقے سے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ لوگوں کی نسلوں کو رنگ دے گا، کیونکہ یا ربنا یہ وہ طریقہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ دیکھیں، ہر اعمال وہ ہوتے ہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی عطا کرتا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بڑے عظیم و شان برکتیں اور رحمتیں بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اس لیے آج آپ لوگوں کی خدمت میں وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کے ذریعے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ لوگوں پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ یہ عمل ماہ سفر کی 29 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور 30 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ چاہیں تو آپ لوگ آخری جمعرات کے دن پڑھ لیں، اگر چاہیں تو آخری جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں۔ جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے آپ کے ان مقصدوں میں فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ والوں یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ کامیابیوں کا وہ راز ہے کہ جس کی برکت سے آپ لوگوں کی زندگی اور آپ لوگوں کی آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو اللہ والوں یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ تو لازمی یہ عمل آپ لوگ پڑھیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 29 اور 30 تاریخ آ جائے، یعنی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا خاص دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ آج آپ کی ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، میں ان حاجتوں کے متعلق بات کر رہا ہوں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، میرے یہ کام ہو نہیں سکتے، میرے یہ کام بن نہیں سکتے۔ وہ تمام کام ماہ سفر المظفر کی 29 اور 30 تاریخ کو اس بابرکت عمل کو پڑھتے ہی آپ کے وہ تمام کام بن جائیں گے، آپ کا رزق کھل جائے گا، آپ لوگوں پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ مانگ کر دیکھیں کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے نا تو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ یہ نصیبوں کو بدلنے والا مہینہ ہے، یہ آپ کے نصیبوں کو کھولنے والا مہینہ ہے، یہ آپ کی پریشانیاں دور کرنے والا مہینہ ہے۔ آج اللہ رب العالمین سے مانگیں، مانگ کر تو دیکھیں، میرا اللہ پاک عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ والوں یہ وظیفہ سب سے زیادہ تیر بہدف اور رب کا لاڈلا ہے۔ یہ عمل چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔
اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ سفر المظفر کی 29 اور 30 آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है तो कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात और परेशानियां अलग अलग हैं, लेकिन आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा आपकी तमाम किस्मत के बंद तालों को खोल कर रख देगा। यानी आज आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी। आज आप लोग जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, वो सब मिल जाएगा। आज आप लोग मांग मांग के थक जाओगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। मेरा अल्लाह पाक जब देने पर आता है फिर वो शक्लों को नहीं देखता, आमालों को भी नहीं देखता, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। इसलिए आज माह सफरुल मुजफ्फर की 29 और 30 तारीख यानी आखिरी जुमेरात और जुमतुल मुबारक के दिन वो तस्बीह और वो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको पढ़ने से आपकी तमाम परेशानियां और तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। इस अमल को पढ़ने के लिए पानी अपने साथ जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग अमल पढ़ेंगे, पानी के गिलास पर दम करेंगे और उस पानी को पी जाएंगे तो आपकी तमाम मुश्किलात आसान हो जाएंगी, आपके तमाम मामलात में आसानियां हो जाएंगी। जब आप पिएंगे तो आपके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां जलकर राख हो जाएंगी। तो अल्लाह वालों, ये जरूरी है कि आप लोग इस पानी को दम करके ही पिए, तो ये ज्यादा बेहतर है। और सदके के लिए चावल, चीनी, बाजरा कुछ भी जरूर रखिएगा ताकि परिंदों को डालें और अल्लाह पाक आप पर रहमत कर दे, आपके लिए आसानियां फरमा दे। अब आप लोगों ने देखें, ये अमल चाहे तो 29 तारीख को भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो 30 तारीख को भी पढ़ सकते हैं। अब अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे बहुत ही खास सिफाती नाम है या रब्बना और या मोहम्मद। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, और दूसरा या मोहम्मद, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है जो कुरान और अहादीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे रब। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ए मेरे मालिक मौला, यानी रब की पुकार। और जब आप लोग इसके साथ या मोहम्मद को पढ़ते हैं तो इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रब जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है, ये जो पूरी दुनिया का निजाम चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही चल रहा है। हम जो रिस्क खाते हैं वो भी उनकी ही कदमों का सदका है। तो अल्लाह वालों, आज रब को राजी करने के लिए आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप लोग अगर कोशिश करें सदका करने की तो इस अमल की तासीर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक मुट्ठी चीनी या चावल आप लोग रख लेंगे तो यकीन करें फायदा ही फायदा होगा, रिस्क में बरकत ही बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को भी आसानी में तब्दील कर देगा। तो अल्लाह वालों, या रब्बना और या मोहम्मद ये दोनों ही बहुत ही खास नाम हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि या रब्बना के जरिए ही हर बात शुरू की जाती है, यानी हर चीज जिसमें बरकत हो, यानी कि जैसे दुआ है, यानी कि तिलावत है, जो किरत है, तो उसके अंदर ए मेरे मालिक मौला हम लोग बोलते ही हैं। तो अल्लाह वालों की या रब्बना ही अरबी के अंदर या रब्बना ही बनता है। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना और या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बना या मोहम्मद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या रब्बना या मोहम्मद को सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जब आप लोग 21 मरतबा या रब्बना या मोहम्मद पढ़ लें, चीनी या पानी अपने पास रखा हुआ है तो उस पर दम कर दें। अगर नहीं रखा हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आजम है या करीमो, और अल्लाह पाक का जाती नाम है या अल्लाह, यानी आपने या करीमो या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है।
یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہیں وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جبھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے، یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں،
آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے، اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری، ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا، تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں، اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔